الفاتحہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی لب الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی اول الصبح اللہ الذی من نفقت اہدیہ وأول شمشنا أشرقت بالسماوات الأزلية نذير العوام الإنسانية وبشير الخلائق الفانية. أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سيد الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. لا سيما لا يعصب الدين والإيمان باب الأمن والأمان مصداق مرج البحرين يلتقيان. الإمام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقيا الحوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ میرے خطبے کو تو کچھ حضرات نیند کی لوری سمجھ کے سنتے ہیں. اچھا میں جب خطبہ پڑھتا ہوں تو خطبہ ہی پڑھنے میں ہر انسان کی آنکھوں تک اپنی نظروں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو خطبے ہی میں اتنا لطف آتا ہے کہ وہ جھومنے لگتے ہیں. نیند تو برحق آتی ہی ہے. اور اس آیت کے ذیل میں میں نے تقریباً تمام مجلسوں میں اپنی روشنی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر کچھ معروضات، کچھ نکات، کچھ موضوع اور کچھ گوشے بچے ہوئے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہیں اور آپ کی جانب سے مجھے رسپانس ملتا رہا سننے کا، تو یقین مانیے کہ میں موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر نہیں ملتا ہے رسپانس، میری محنت تھکن کے حوالے ہوتی ہے، بچا رہے گا پھر کبھی کسی سال مجلس میں کام آئے گا. بیٹا آپ سب لوگ جگ چکے ہیں. جزاک اللہ. یہ جگنے والی سلوات تو یہ نہیں ہے، یہ تو مجبوری والی سلوات ہے. یہ جگنے والی سلوات کی عطا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کی آواز سے اونچی ایک آدمی کی آواز ہو رہی ہے. اب یہ تو لمحہ فکریہ ہے نا کہ اتنے لوگ مل کے اپنی آواز کو
اس منزل تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں جتنا ایک مرد مومن اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ میں نے کتابوں میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کہ یہ آپ کی جو صلوات کی آواز ہے یہ چھتوں سے ٹکرا کے آپ کے کانوں تک واپس نہیں چلی آتی۔ کائنات کی کسی چھت میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس درود کی آواز کو روک سکے۔ درود کی آواز پار کرتے ہوئے عرش اعظم تک جاتی ہے۔ جب عرش تک جاتی ہے تو فرشتے صلوات و سلام لے کے محمد مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کی امت نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب، اپنی مکرم کتاب، اپنی مکمل کتاب، اپنی معظم کتاب، اپنی لا ریب کتاب، اپنی بے عیب کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 169ویں آیت پر اللہ یہ ارشاد کر رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں گمان تک نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں اور وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں اور میں نے مجلس شروع کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی متوجہ درکار رہی تو انشاءاللہ موضوع مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت لمبی طویل بات نہیں ہوگی، کم لفظوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ حضرات کی سماعت اگر میرے ساتھ جڑی رہی تو انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا۔ شہید کے موضوع پر یہ مستقل گفتگو چل رہی ہے اور شہید کے لیے اب جو میں ایک رخ پیش کرنے جا رہا ہوں، کسی کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی غذا کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں، تو شہید کا رزق کیا ہے؟ شہید کا رزق کیا ہے؟ شہید کس رزق کے اوپر زندہ ہے؟ تو کائنات کا تجزیہ کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ انسان جو یادیں مناتا ہے، جو شہید کی یاد منائی جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے وہی شہید کا رزق ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، شہید کا رزق یہ پوچھا جائے کسی سے کہ کیا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ شہید کا رزق جو ہے اس کی یاد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا مزار کھمن پیر بابا کا مزار ہو یا کچوشا شریف کا مزار ہو یا کلیئر شریف کا مزار ہو یا اجمیر شریف کا مزار ہو، توجہ کا طالب ہوں، یا شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو یا بگھرا میں جو مزار ہے یا سمانہ میں جو مزار ہے، اگر ان کی یاد میں پروگرام نہ ہو، جلسے نہ ہو، مجلسیں نہ ہو، تقریر نہ ہو، چھلے نہ لگے، میلے نہ لگے، تو کائنات انہیں بھول جائے گی کہ نہیں بھول جائے گی؟ بتائیے۔ تو یہ ان کی یاد منانے میں جو منائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہید زندہ ہے۔ اچھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم رزق دیں گے، ہم رزق دیتے ہیں، تو اللہ تو وسیلہ ہی بناتا ہے نا بھائی، بغیر وسیلے کے تو کسی کے پاس رزق نہیں پہنچ جاتا۔ موضوع خشک ہو رہا ہے عزیزان گرامی، وسیلے کے تو نہیں پہنچ پاتا، لیکن رزق ضروری ہے۔ بغیر رزق کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ انسان رہ سکتا ہے نہ شہید رہ سکتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ تو اب یاد منانے میں اجمیر شریف گیا تھا تو میں نے دیکھا، میں نے زیارت کی، کئی برس میں گیا ہوں، میرے بچے بھی میرے ساتھ گئے ہیں اجمیر۔ جانا بھی چاہیے، ہر مسلمان کو جانا چاہیے، اس لیے کہ شیعوں نے تو یہ سوچ لیا کہ وہ سنی حضرات کے ہیں تو جاتے ہی نہیں، حالانکہ وہ 7ویں امام کی نسل سے ہیں اور بڑے کارنامے ہیں ان کے۔ ایک کارنامہ تو میں نے بزرگوں سے سنا بھی اور جا کے دیکھا بھی، ایک کاسا رکھا ہوا ہے پہاڑ کی بلندی پر۔ میں نے پوچھا کہ یہ کاسا کیا ہے؟ عزیزان گرامی متوجہ ہوئیے گا تو میں سنا رہا ہوں۔ کاسے کو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی کاسا ہے کہ دریا کے پانی کو دینے سے رانا پرتاپ نے منع کر دیا تھا۔ اب جب منع کر دیا تھا تو غصے میں آ کے، جاہو جلال میں آ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کاسا اس دریا کی طرف کر دیا۔
تو سارا دریا کا پانی اس کاسے میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، اس کے اوپر 30 کروڑ مسلمانوں کا پورا عقیدہ ہے کہ ایک کاسے میں سارا دریا سارا سمندر سما سکتا ہے۔ خواجہ کون ہے؟ خواجہ امام حسین کی ڈیہڑی کے معمولی سے غلام ہے۔ جب معمولی سے غلام کو جب آقا کی یہ عطا ہو سکتی ہے کہ سارا سمندر کاسے میں آ جائے، تو حسین کے بھائی کو یہ عطا نہیں ہو سکتی کہ چلو میں فرات آ جائے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ہمارے ایک عظیم شہید کا نام ہے نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ، آگرہ میں دفن ہے۔ بچے ان کا واقعہ نہ جانتے ہوں تو جان لیں، میں شہید کے اوپر پڑھ رہا ہوں، اس کی غذا پہ آؤں گا تو انشاءاللہ وجود وجد میں آئے گا۔ وہ شہید کیسے شہید؟ وقت کا بادشاہ جہانگیر، خدا لعنت کرے اس پر، اس نے ان کو دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے احقاق الحق؟ کہا کہ ہاں۔ اس میں آپ نے اہل بیت کے حق کے اوپر زیادہ زور دیا ہے؟ کہا کہ اہل بیت کے حق کے اوپر تو خدا بھی زور دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو کہا کہ آپ اہل بیت کی نسل سے ہیں؟ کہا ہاں، سید ہوں، توجہ کا طالب ہوں، اور ہر سید اہل بیت کی نسل سے ہی ہوتا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ اس نسل سے ہیں تو آپ سلام لکھ کے آسمان میں پھینکیے، جواب لکھ کے آ جائے تو میں مان جاؤں۔ تو کہا کہ سیدوں کا اتنا چھوٹا امتحان نہیں لیا جاتا۔ عقیدہ دیکھیں، بھروسہ دیکھیں عزیزان گرامی۔ تو انہوں نے سلام لکھا، سلام لکھنے کے بعد اوپر اچھالا۔ اب جب وہ چھوٹا سا ٹکڑا مٹی کا پلٹ کے آیا تو اسے پڑھا گیا، تو جب سلام کا جواب لکھا تھا، اب اس نے ان کو شہید کیا، قتل کروایا، اور قتل کروا کے تاریخ پڑھ رہا ہوں، ان کے جنازے کو جنگل میں پھینک دیا گیا۔ اب جب جنگل میں پھینک دیا گیا تو 200 برس کے بعد، تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، 200 برس کے بعد ایک ساتھ وہاں کے کمشنر نے، شیعہ کمشنر آیا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا، وہی خواب بالکل ناصر الملت کے دادا نے دیکھا، اور دونوں لوگ ایک ساتھ چلے۔ وہ یہاں سے چلا، وہ لکھنؤ سے آئے، آنے کے بعد اسی جنگل میں ان کا جنازہ ڈھونڈا جانے لگا، تو بالکل ویسے ہی تر و تازہ جنازہ، نیا جسم، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی شہید کر کے پھینکا گیا ہو۔ عزیزان گرامی، کائنات کربلائی تک نہیں محدود تھی، آگے بھی چلنے کے بعد شہیدوں کو قتل کر کے یہ خوش ہو گئی کہ شہید مر گیا، لیکن 200 سال کے بعد جب شہید کا زندہ جنازہ دیکھا تو یقین آیا کہ شہید کو دنیا مار نہیں سکتی۔ آج انہیں جب ان دونوں لوگوں نے مل کے انہیں دفن کیا تو اب وہاں مزار پر جائیے، دیکھیے کیا رونق ہے اور کیا خدمات رہی ہیں عزیزان گرامی۔ تو ان شہیدوں کا رزق کیا ہے؟ ان کی یاد کا منانا، تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں عزیزان گرامی۔ جو یاد واجب نہیں ہے شرع میں، جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کو قربانی دینے کی، لے آئے، قربانی دی، ذبح کیا، ایک نبی کو بچانے کے لیے، توجہ کا طالب ہوں، نبی کو بچانے کے لیے دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اس کی یاد ساری دنیا کا 40 کروڑ مسلمان وہ جھوم جھوم کے یادیں منا رہا ہے، اور منا کے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جبکہ قربانی واجب نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، بس یاد منا رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ یاد منائی جائے شہیدوں کی۔ عزیزوں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فدینا ہو بذبح عظیم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر تم چھوٹی قربانی کی یاد اتنی منا رہے ہو تو آخر جس کا فدیہ ہوئی یہ قربانی، اس کی یاد کتنی منا رہے ہو؟ تو اس کی یاد منانے پر تو طرح طرح کے فتوے،
یہ ماتم، یہ جلوس، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ تابوت، یہ تبرک، یہ لنگر، یہ نذر، یہ نیاز، یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بدعت ہے عزیزوں، ان شہیدوں کی یاد ہے۔ اور جب بس جملہ سنیے، آگے کے لوگ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پڑھنے میں مجھ جیسے خطیب کو مزہ نہیں آتا۔ سنیے عزیزان گرامی، جملہ سنیے، کائنات کے دنیا میں اس شہید کا ذکر کیا گیا اور منائی گئی اس کی یاد، اور اتنی منائی گئی کہ جانور کا لہو جسے خراج میں پیش کیا جائے، اس قربانی کا نام اسماعیل کی قربانی ہے، اور جس شہید کو انسانوں کا لہو پیش کیا جائے، توحید مانو سوئیے مت۔ رخ پہ کائنات کو عزت دی اس گھرانے نے۔ توجہ کا تعلیم، حق تو یہ ہے کہ کائنات میں کسی کی یاد منائی جائے چاہے نہ منائی جائے، لیکن ان کی یاد ضرور منائی جائے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، قرآن کے تمام رشتے جو تھے وہ اتنی شرمندگی تک اور اتنی بدنامیوں کی منزل تک جا چکے تھے کہ سر اٹھانا مشکل تھا۔ باپ بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ بھی بدنام ہوا۔ جناب نوح اپنے بیٹے کو، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی اپنی زبان میں، جناب نوح اپنے بیٹے کو بلاتے رہے اور بیٹا نہیں آیا۔ یہ قصہ قرآن کا تھا، فوراً ختم نہیں ہو گیا، بیان ہوتا رہا عرب میں۔ باپ بیٹے کے رشتے سے بھروسہ دنیا کا ختم ہونے لگا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ، نوح کی بیوی نے نوح کا کہنا نہیں مانا۔ توجہ کا طالب ہوں، بھائی اور بھائی کا رشتہ، یہ قرآن کے رشتے ہیں جو میں سنا رہا ہوں۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ، جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، معمولی بدنامی نہیں تھی، یہ سب رشتے بدنامی کی اپنی انتہا کے منزل پر بول رہے تھے۔ عزیزان گرامی سر اٹھا کے رشتوں کا جینا محال تھا کہ خاندان ابو طالب اٹھا اور ان رشتوں پر کی پشت پر پناہی بخشی، کہا کہ بھائی بھائی کا رشتہ اگر تمہاری نظر میں بدنام ہو گیا ہے تو آؤ میں دکھاتا ہوں، ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دے رہا ہے۔ احد کی جنگ، خیبر کی جنگ، بئر العلم کی جنگ، عزیزو ایسا بھائی کا ساتھ دینے والا بھائی تو کائنات نے دیکھا ہی نہیں کہ جب یہ جذبہ دیکھا تو اللہ نے کہا کہ اب یہ صرف بھائی نہیں ہے، اے رسول تمہارا وصی بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ، جناب نوح کے واقعے کو اتنا زیادہ لوگوں نے سنا کہ ارے یہ تو عجب بیوی تھی، عجب بیوی تھی، عجب بیوی تھی جس نے اپنے شوہر سے بغاوت کی۔ توجہ کا طالب ہوں، لیکن کائنات نے اور خاندان ابو طالب کی جانب سے ایک مضبوط رشتہ اسلام کو ملا جو باعث فخر ہے۔ وہ رشتہ رسول خدا کا جناب خدیجہ سے ہے۔ ایسی بیوی تو کائنات نے دیکھی ہی نہیں کہ جس نے اپنی عمر بھر کی کمائی رسول کے دین پر لٹا دی۔ بہت بدنام ہوا، ساری کائنات سمٹ کے کشتی میں چلی آئی۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی اپنی زبان میں، ساری کائنات سمٹ کے چلی آئی۔ اب یہ رشتہ بدنامی کی اس منزل پہ چلا آیا تھا کہ سر اٹھانے کا، کہ لا آخری جملہ سنیے اس
اس کا نہج کا سر اٹھانے کے لائق باپ اور بیٹے کا رشتہ بھروسے کی منزلوں سے اتنی دور جا چکا تھا کہ دنیا بھروسہ نہیں کر رہی تھی. کہا کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کو دیکھنا چاہتے ہو تو 10ویں محرم سن 61 ہجری کو دیکھو. حسین نے آواز دی, مدد مانگی کائنات سے, لیکن 6 مہینے کا بچہ جھولے میں بچ گیا. تاج پہنا دیا ابو طالب کے گھر نے. آج دنیا انہی کی دشمن بنی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, آج سوزخانی میں اور پیشخانی میں ہم نے سنا جناب قاسم کا تذکرہ. عزیزو, اس بہادر کے سلسلے میں بس 2 جملے اور ربط مصائب. کسی بھی صورت 12 بجے سے پہلے مجلس دونوں ختم ہونی چاہیے تھی, لیکن تھوڑی سی میں نے زیادہ آپ کا وقت لے لیا. اور اب شہید کے موضوع پر انشاءاللہ ابھی جو باتیں بچی ہوئی ہیں انشاءاللہ عرض ہوں گی. ایک بار مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا اس شہزادے کا بھی ذکر ہو جائے جو عموماً بہت کم ہوا کرتا ہے. عزیزو, اس کربلا کے میدان میں فضائل کے رخ کا آخری نقطہ, کربلا کے میدان میں جا کے سن لیجئے گا, خراج عقیدت پیش کریے گا عزیزان گرامی شہزادے کو کہ 13 سال کا سن ہے, دیکھنے میں نازنین ہے, حسن و جمال کا وہ عالم ہے کہ جب میدان میں آئے تو دوست نہیں دشمن نے کہا کہ جیسے 14ویں کا چاند. سن اتنا کم ہے کہ پاؤں رکابوں میں نہیں, توجہ کا طالب ہوں, لیکن جب پشت پناہی سے آواز آئی مرحبا قاسم, اب شیر نے تلوار نکالی تو جنگ کی تو عالم یہ ہے کہ ایسے جاباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں. 14واں سال ہے, 13واں سال ہے اور 14 تبا کھلتے ہیں. یہ 13 سال کے سن میں تلوار کے اتنے دھنی تھے کہ افراتفری کا عالم تھا. عزیزو, عباس کے شاگرد تھے, فن سپہگری عباس سے سیکھا تھا. عزیزان گرامی, مرحبا قاسم, مرحبا قاسم, ایک نقطہ لکھا گیا. قاسم کی جنگ دیکھ کے ویسے ہی عباس خوش ہو رہے تھے جیسے صفین میں عباس کی جنگ دیکھ کے علی خوش ہو رہے تھے. صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی. روایت کے فقرے ہے کہ جناب سکینہ کو جب جناب عباس گود میں لیتے تھے, جاگ کے سن لیجئے, مصائبوں میں آنکھیں نہ بند ہوں, میں آپ سے بسد ادب درخواست کر رہا ہوں, مستقل میں دیکھ رہا ہوں آپ کو سوتے ہوئے. عزیزان گرامی, کم سے کم جب پرسے کا وقت آئے تو آنکھیں کھول لیجئے, اس لیے کہ پرسے کے وقت فاطمہ زہرا آ جاتی ہیں اور ان کی نظر ہر رونے والے کی نظر پہ ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو کسی کے آنسو چھوڑنے نہیں ہوتے, ہر کسی کے آنسو کے لیے ان کا رومال بچھا ہوا ہوتا ہے. تو عزیزو, کم سے کم جب کوئی بھی ذاکر مصائب پڑھے تو اس میں نہ سویا کریے, اس لیے کہ ہماری نظروں کی کوئی اوقات نہیں ہے. شہزادی کونین کی نظروں کا خیال کیا کریے کہ وہ آپ کی نظروں کو دیکھ رہی ہیں. عزیزان گرامی, تو جب جناب سکینہ کو جناب عباس گود میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ گود میں لیتے تھے تو شجاعت کی کہانیاں سناتے تھے. بیٹی تم اس خاندان سے ہو کہ تمہارا دادا یہ, تمہارا دادا یہ, تمہارا بابا یہ, اب سناتے تھے تو سن کے خوش ہوتی تھی. اور اسی کے برعکس جب وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہانیاں سننے کی, اور جب حسین کے پاس ہوتی تھی
تو حسین غربت کی کہانی سناتے تھے، بیٹی پیاس کیا ہوتی ہے، بیٹی تماشے کیا ہوتے ہیں، بیٹی یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ایک روز گھبرا کے جناب سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا جب چچا سناتے ہیں تو وہ شجاعت سناتے ہیں، اور جب آپ سناتے ہیں تو صرف غربت سناتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو جناب امام حسین رونے لگے، اور رونے کے بعد کہتے ہیں بیٹی تمہارا چچا بہت شجاع ہے، وہ 10ویں محرم سن 61 ہجری سے پہلے کی کہانی سناتا ہے۔ اے بیٹی میں تمہیں 10ویں محرم کے بعد کی کہانی سناتا ہوں۔ بس عزیزو، راوی بیان کرتا ہے کہ جناب قاسم کے پاؤں اتنے چھوٹے تھے کہ رکابوں میں نہیں پڑتے تھے۔ میں بہت سوچتا تھا کہ پاؤں میں رکاب نہیں پڑتے تھے، سن اتنا کم تھا، تو آخر قاسم کا لاشا اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ جب حسین نے اٹھایا تو سر ایک طرف قد کھینچ رہا تھا، پیر ایک طرف قد کھینچ رہا تھا۔ تو مورخ نے لکھا، صاحب نفسیات نے بتایا کہ اگر کسی کو زندگی میں پامال کر دیا جائے تو اس کا جسم بہت بڑھ جاتا ہے۔ میں نے جملہ کہا، اس کا جسم بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم کے پاؤں رکابوں میں الجھ گئے، 4000 گھوڑے دوڑنے لگے، جس میں نازنین کے سینے پہ ٹاپوں کا نشان۔ حسین نے آواز دی، اے بیٹا کہاں ہو؟ آواز آئی، اے چچا مدد کو آئیے۔ ہاں حسین پہنچے تو کیا دیکھا کہ جسم پامال ہو چکا ہے۔ امامے کا ٹکڑا اٹھایا، بچھایا، لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیے۔ مقتل میں کتنے مربع میل دوڑے حسین یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک گٹھری نما لاش بنائی، لے کے خیمے میں آئے۔ روایتوں میں نہیں ملتا، لیکن میر انیس نے لکھا ہے کہ ایک دلہن سر جھکائے لاش کے ٹکڑوں کے پاس، توڑ کے ہاتھوں کی اپنی چوڑیاں خاموش ہے۔ ہاں ایک شب کی بیاہی، بیوگی کا چہرہ۔ بس عزیزو، مصائب کا آخری فقرہ اور زحمت تمام۔ 11ویں محرم کو ہر بیویوں نے اپنے وارث کے اوپر ماتم کیا، اپنے وارثوں کے اوپر ماتم کیا۔ جناب زینب نے تو اونٹ کی پشت سے بدھے ہوئے ہاتھ سے گر کے ماتم کیا، اور جب گری ہیں تو فرات کا رخ کیا ہے، کہا اے بھیا بس، بندھے ہوئے ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ اے بھیا، بندھے ہوئے ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں۔ اے بھیا، جیسے تو گھوڑے سے گرا ویسے تیری بہن پشت سے شتر کی گر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ کچھ تو احساس زینب کو ہے۔ ہاں سوگوارو، اسی طرح ایک ایک بی بی اپنے، بس آخری جملہ، ایک ایک بی بی اپنے وارثوں کے جنازے پر جا کے گریہ کیا، ماتم کیا۔ لیکن مقتل نے لکھا کہ جیسا ماتم فروہ نے کیا ویسا ماتم کسی بیوی نے نہیں کیا۔ عالم یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کے پاس جاتی تھی، ہائے میرا قاسم، سینے سے لگاتی تھی، دوسرے ٹکڑے سے آواز آتی تھی، اما یہاں ہوں، ہائے میرا قاسم۔ مقتل میں ایک بیوی دوڑتی رہی، دوسری طرف حسین کی ماں بال کھولے ہوئے اپنے لال کے لاش کے ٹکڑے، ہائے حسین، ہائے۔